ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو لے کر، ذات اقدس کو لے کر ہرزہ سرائی کی گئی، توہین کی گئی۔ ہندوستان کی بی جے پی پارٹی کے سینٹرل اور سرکردہ سربراہان کی طرف سے، جس میں دو لوگ بتائے جا رہے ہیں، ایک نوپر شرما ہے خاتون جو کہ ان کی اسپوکس وومن تھی، اور ایک نوین کمار ہے جو کہ میڈیا کا سم تھنگ وہ تھا، وہ بھی کسی بڑی پوسٹ پہ تھا۔ تو ان دونوں نے ہرزہ سرائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اور غلاظت بکی۔ یہ بہرحال کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی بی جے پی کا تو خیر منشور ہی مذہبی جنونیت پہ ہے، اور مذہب کو ایک ڈھال بنا کر، مذہبی نفرت پھیلا کر یہ سیاست انہوں نے اپنی آگے بڑھائی ہے۔ پہلی بات نہیں ہے کہ انہوں نے، پہلی بار بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ مذہبی منافرت اور اس طرح کی مقدس شخصیات کو لے کے ان کی توہین کرنا، یہ ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی پرسنل گینز بھی ہوتی ہیں ان کی، اور اس کے بعد ان کی نیشنل گینز بھی ہوتی ہیں۔ بہت آسان ہے مذہب کو لے کے جذبات کو بھڑکانا۔ اس میں ایک بہرحال جو تھوڑی سی حوصلہ افزا بات سامنے آئی ہے، وہ عرب کنٹریز کا اور مسلم کنٹریز کا ایک کولیکٹیو ریسپانس نظر آیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ او آئی سی سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جس کا خیر کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اور بات جو سامنے آئی ہے کہ وہ سعودی عربیہ، عمان اور باقی یو اے ای وغیرہ ان کنٹریز نے کافی زیادہ سخت بیانات دیے ہیں، ایران نے دیے ہیں، پاکستان نے تو بہرحال دینے ہی تھے، اور ان سارے گلف کنٹریز نے کہا ہے کہ جی ہم انڈین جو مصنوعات جو بھی ان کی وہاں پہ آتی ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جو انڈین پاپولیشن ہے وہ ان کنٹریز میں ہے، تو غریبوں کا نقصان بہرحال اس میں ہوگا، جو ظاہر محنت مزدوری کرنے گئے ہیں۔ اس میں جو اصل کلپرٹ ہیں، جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو پکڑنا چاہیے۔ جو بی جے پی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سیاست ہی نفرت کے اوپر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سے لوگ خود جو انڈیا میں اس وقت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی ہے، انہوں نے کہا ہے، عام آدمی پارٹی نے کہا ہے، باقی بہت سے سیاستدان کہہ رہے ہیں، جو وہاں کی کانگریس پارٹی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کے یہ جو سیاستدان ہیں ان کو آپ فار لائف ڈی بار کریں۔ اب وہ کچھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سنا ہے کہ وہ نوپر شرما نے اور باقی نے بھی اپنا بیان واپس لے لیا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی ہوتی ہے، لیکن جو اصل میں بات کرنے والی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے انڈر، کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہی عرب کنٹریز کی ایک دوغلی پالیسی بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے ظلم ہو رہے تھے اسی پارٹی کی طرف سے، مسلمانوں کو اس قدر دباؤ میں رکھا ہوا ہے ہندوستان میں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کشمیر میں جو ظلم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یو اے ای نے پاکستانیوں کو کہا کہ جی کشمیر کے اوپر بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا اپنا مسئلہ ہے، جو کہ یو این او کی قراردادوں کے بھی خلاف ہے کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ۔ تو اس میں بہرحال ان کنٹریز کی ہپوکریسی بھی آپ کے سامنے، بہرحال اب پتہ نہیں کیسے انہیں جاگ آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی لانگ ٹرم نہیں ہوگا اور اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہونا بہرحال یہی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر ان کی ذات سے زیادہ کون سی ہستی ہے جو ہمیں عزیز ہے، لیکن یہ سارے دین فروش ہیں، سارے جو ملکوں کے بادشاہانہ نظام ہیں، ان کو اپنے فائدے نظر آتے ہیں۔ ان کو پہلے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، فرانس میں جو کچھ ہوا کبھی کسی نے کوئی بیان بھی نہیں دیا، سعودی عربیہ کی طرف سے کبھی کوئی بیان نہیں آیا، تو چلو اب ہو سکتا ہے انہوں تھوڑا ہو کہ چلو شاید انڈیا کو ہم کچھ کہہ لیں گے۔ تو بہرحال اس پہ بہت زیادہ سارے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ جب تک کوئی کلیکٹیو مسلم نیشنز کی طرف سے کوئی وہ لاہ عمل نہیں آئے گا، کوئی مضبوط لاہ عمل، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، پہلا نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے۔
تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس طرح کے جو شر پھیلانے والے سیاستدان ہیں، خدا ان سے بس محفوظ رکھے۔